بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، اے لوگوں حلال اور طیب کھانے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور اچھے اعمال کرو۔ دوسرے لفظوں میں مطلب یہ بنے گا کہ اچھا کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ طیبات کا لفظ استعمال کیا۔ طیبات کا ایک عام معنی جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں حلال سے، تو مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں حلال رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ لیکن طیب کا اصل معنی یہ نہیں ہے، اصل معنی اس کا ہے نفیس۔ نفیس کھانے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ حلال ہونا ایک عام درجہ ہے، حلال تو کھانا ہی ہے، حرام تو منع کر دیا گیا، لیکن نفیس اس حلال میں بھی اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک چیز حلال تو ہوتی ہے مگر وہ نفیس نہیں ہوتی، گلی سڑی ہے، تو فرمایا نفیس چیز کھاؤ، اچھی چیز کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ کھانا پینا بھی ایک حکم ہے اور کھانا پینا بھی ایک کام ہے۔ یہ بھی دین کے ایک معاملہ ہے، یہ ایک حکم ہے جس کو دین اور شریعت کے مطابق زندہ کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ کھانا کھائیں گے تو اعمال کر سکیں گے، جسم میں طاقت ہی نہیں ہوگی، جسم کمزور ہوگا تو نماز میں کھڑا ہی ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اتنی غذا کہ جو بندے کو کھڑا کرے لازمی ہے، اتنی غذا نہ ہو کہ جو بندے کو گرا دے، بندے کے اوپر بوجھ بن جائے اور بندہ اس کو اٹھا نہ سکے۔ غذا اس لیے بندہ کھائے کہ غذا بندے کو اٹھائے، اس لیے نہ کھائے کہ بندہ غذا کو اٹھائے۔ تو اتنی غذا لازمی ہے۔ ایک اور نقطے کی بات اور مزے کی بات بھی، ارشاد فرمایا اچھے کھانے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ کھانے کو حکم پہلے دیا، پہلے کھاؤ پھر اعمال کرو۔ پتہ چلا کھانا پہلے، پیٹ نسیاں روٹیاں سے ساریاں گلا روٹیاں۔ جب پیٹ میں روٹیاں نہ ہو، روٹی نہ ہو، کھانا نہ ہو تو اعمال کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک ادب بھی سکھایا، ارشاد فرمایا اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء۔ نماز کا ٹائم بھی ہو جائے اور کھانا بھی آ جائے، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو ارشاد فرمایا کھانا پہلے کھاؤ۔ عشاء اور عشاء، عشاء شام کے کھانے کو کہتے ہیں۔ تو میں جب رات کا کھانا بھی آ جائے، رات کی نماز کا ٹائم بھی ہو جائے تو کھانا پہلے کھاؤ پھر نماز پڑھو۔ لیکن یہ صورت میں ہے کہ جب جماعت فوت ہونے کا خطرہ نہ ہو، بھوک شدید لگی ہو
اپنی جماعت کرنی ہو پہلے کھانا کھا کے پھر جماعت کر لو. اگر جماعت کا وقت مقرر ہے مسجد میں تو اگر آپ ابھی کھانے میں لگیں گے، جماعت بہت ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ کوئی بھوک بھی نہیں ہے کہ نہیں کھائیں گے تو نماز میں خیال آئیں گے، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے ٹائم تم کھانا کھانے چلے جاؤ. تو ہر چیز کو سمجھنا چاہیے، اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں جب کھانا اور نماز جمع ہو جائے نا، کہتے ہیں پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر تسلی سے کھانا کھائیں گے. پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر تسلی سے کھانا کھائیں گے. اور حضرت دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر تسلی سے نماز پڑھیں گے. عبادت میں تسلی ہونی چاہیے، عبادت میں یکسوئی ہونی چاہیے. کھانا چاہے آپ جلدی جلدی کھا لیں تو پہلے کھانا کھائیں، اس طرف سے اپنے ذہن کو فارغ کر دیں. نماز اور عبادت میں یکسوئی مطلوب ہے. یکسوئی کم کھانے سے آئے تو پھر بھی ٹھیک، اور اگر کھانا پورا کھا کر یکسوئی حاصل ہو پھر بھی ٹھیک. بھوکا رہ کر اگر ہر وقت کھانے کی طرف دھیان جاتا ہے تو پھر فائدہ تو نہیں ہے نا. کھانا چھوڑا مگر عبادت میں بھی کھانے کی طرف دھیان. اتنا کھانا لازمی ہے کہ انسان کے اندر اعمال کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. بہرحال ارشاد فرمایا اچھے کھانے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لقمہ ہم کھاتے ہیں وہ لقمہ ہمارے وجود کا جز بنتا ہے. ٹشوز بنتے ہیں، حصے بنتے ہیں، جز بنتے ہیں. تو اگر وہ لقمہ حلال کا ہوگا، طیب ہوگا، پاک ہوگا، تو اس لقمے کو کھانے کی وجہ سے ہمیں نیکی کی توفیق ملے گی، اچھے اعمال کی توفیق ملے گی. اگر وہ لقمہ طیب اور پاک نہیں ہوگا، اس میں کسی قسم کی آمیزش ہوگی، ملاوٹ ہوگی، شبہ ہوگا، تو وہ لقمہ ہمیں حرام کام کی طرف لے جائے. اس لیے دین اسلام میں لقمہ حلال کی بہت اہمیت ہے. روحانیت کے اندر لقمہ حلال کا بہت بڑا اثر ہے. آج جو ہماری روحانیت تباہ اور برباد ہو گئی ہے نا، روحانیت کی لذات سے ہم واقف ہی نہیں. روح اتنی مر گئی ہے کہ ہمیں روحانیات کی لذات کا ہی نہیں پتا. جیسے ایک بندہ بیمار ہو جائے، اس کو میٹھا کھلاؤ تو اس کو ذائقہ کا پتہ نہ چلے، کڑوا کھلاؤ تو پتہ نہ چلے، گرم کا پتہ نہ چلے، ترک کا پتہ نہ چلے، تو کہتے یہ بیمار ہو گیا. روحانی طور پر بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں نماز کی لذت کا پتہ نہ چلے، قرآن کی لذت کا پتہ نہ چلے، ذکر کرنے کی لذت کا پتہ نہ چلے، گناہوں سے بچنے کی لذت کا پتہ نہ چلے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم روحانی طور پہ بیمار ہو گئے ہیں اور ہماری وہ حس ہی ختم ہوگی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں لذت کو تلاش کرو، نماز پڑھنے میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اور ذکر کرنے میں. اگر ہمیں ان تینوں چیزوں کی علیحدہ علیحدہ لذت کا پتہ ہے، احساس ہے، تو پھر تو ہماری روح ٹھیک ہے. اگر ہمیں ان چیزوں کی لذات کا پتہ نہیں ہے تو پھر ہم روحانی بیمار اور مریض ہیں. تو یہ جو ہماری روحانیت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اس کی ایک بڑی وجہ آج کے دور میں لقمہ حلال کا نہ ہونا بھی. جو ہم غذا کھاتے ہیں اس میں احتیاط نہیں کرتے، اس میں ہم خیال نہیں رکھتے. اگر ہم 40 دن تک لقمہ حلال کی پابندی کر لیں، 40 دن تک ہم نے صرف طیب چیز کھانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو روشن کر دیتے ہیں. دل میں اللہ تعالیٰ نور کو بھر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں 40 دن تک. چنانچہ ارشاد فرمایا من اکل الحلال 40 یوما، جس بندے نے حلال طیب رزق کھایا 40 دن تک، نور اللہ قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرما دیں گے. وَأَجْرَى يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ، اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری فرما دیں گے. صرف 40 دن. تو ہم ارادہ کریں
آج سے 40 دن تک ہم نے اپنے پیٹ میں جانے والے ہر لقمے اور ہر گھونٹ کی نگرانی کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ طیب ہے یا غیر طیب ہے. اگر طیب ہے تو پھر اس کو استعمال کرنا ہے، وگرنہ اس کو چھوڑ دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے. دیکھیں 40 دن میں پھر یہ دل کیسے روشن ہوتا ہے اور کھوئی ہوئی کیفیات کیسے واپس آتی ہے. جتنا ذکر جتنی عبادت آج ہم کرتے ہیں نا، تو پہلے زمانے کے مشائخ اتنا ذکر کر لیتے تھے، 3 گھنٹے مراقبہ، 4 گھنٹے مراقبہ، تو ان کے من کے دروازے اور کھڑکیاں سارے کھل جاتے تھے. لیکن آج اگر ہم 10 گھنٹے بھی مراقبہ کریں تو وہ کیفیت نہیں آتی. تو وجہ یہی ہے کہ لقمہ حلال کا اہتمام نہیں ہے. چنانچہ دارالعلوم کی بستی میں ایک بابا جی ہوتے تھے، ان پڑھ تھے، بابا منع شاہ ان کا نام تھا. پورا دن گھاس کاٹتے تھے اور پھر شام کو اس گھاس کو جا کے مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے. رزق حلال کماتے تھے، اپنی محنت مزدوری، اپنے ہاتھ کی کمائی. حدیث شریف میں آتے ہیں نا، سب سے طیب رزق وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے. اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے بندہ جب مزدوری کر کے کوشش کر کے کماتا ہے تو وہ بالکل حلال رزق ہوتا ہے. تو وہ گھاس کاٹتے اور شام کو فروخت کرتے اور اس میں سے آنا 2 آنے بچا کر رکھتے اور کسی ڈبے میں ڈالتے. سال بھر میں اچھی خاصی رقم اس میں جمع ہو جاتی. تو سال بھر میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے تمام علماء کی وہ ان پیسوں سے دعوت کرتے. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی پرہیزگار سے عدم الطعام، کھانا کھلاؤ. یہ بھی ایک مستقل حکم اور ایک فضیلت کی چیز ہے. تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے علماء کی دعوت فرماتے ہیں. علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمیں پورا سال بابا منع شاہ کی دعوت کا انتظار رہتا تھا. انتظار اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ اس دعوت میں روز بروز سب کچھ ہوتے تھے، چکن مٹن، یہ سارا کچھ ہوتا تھا. یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، سادہ دعوت ہوتی تھی، غریبوں والی دعوت. لیکن لکھتے ہیں کہ انتظار اس لیے رہتا تھا کہ جب بابا منع شاہ کی دعوت کا کھانا ہم کھاتے تھے 40 دن تک ہمیں نمازوں میں حضوری نصیب رہی. 40 دن تک نمازوں میں حضوری نصیب رہی ایک کھانا کھانے سے. تو جب ہمارا رزق 40 دن تک حلال ہوگا، طیب ہوگا، تو کیسے ہماری من کی کیفیت ٹھیک نہیں ہو؟ کیفیات ٹھیک ہوتی ہیں اگر ہم احتیاط کریں تو. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کوئی دعا مانگ رہے تھے، کافی عرصہ سے مانگتے رہے، قبول نہیں ہوئی. تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، بڑے عرصے سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہوتی. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اطب طعامتک تستجب دعوتک، اپنے لقمے کو پاک کر لو، تمہاری دعا قبول ہو جائے. اپنے لقمے کی احتیاط کر لو، تمہاری دعا قبول ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہر سے آیا درد کیل، جو کچھ آیا اندر انڈھیل دیا، اندر ڈال دیا، بلکہ احتیاط اور نگرانی. بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، یہ حلال بھی ہے یا کہ نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جس بندے کا کھانا پینا حلال نہ ہو، اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرتے ہیں نہ کوئی نفل قبول کرتے ہیں. جب ہمارا فرض اور نفل بھی قبول نہیں ہوگا تو ہمیں روحانی ترقی کیا ملے گی؟ کس چیز سے ہمیں روحانی ترقی ملے گی اور روحانی تربیت ملے گی؟ تو اس لیے لقمہ تو حلال کا ہو. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام، 10 دراہم کا کوئی کپڑا خریدا، اس میں سے 1 درہم حرام کا تھا. فرمایا جب تک یہ بندہ اس کپڑے کو پہنے گا اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. اسی پر باقی چیزوں کو بھی قیاس کر لیں. 10 درہم کی، 10 لاکھ کی کوئی چیز خریدی، 20 لاکھ کی کوئی چیز خریدی،
اس میں سے کچھ پیسے ناجائز تھے۔ اب جب تک وہ چیز پاک رہے گی، استعمال کریں گے تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو کتنا اہم معاملہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بھوک لگی ہوئی تھی، ایک غلام آیا، اس نے دودھ پیش کیا تو آپ نے اچھا گمان رکھتے ہوئے فوراً پی لیا۔ بعد میں ویسے ہی پوچھ لیا کہ آپ نے دودھ کہاں سے لایا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں نے کسی کو دم درود کیا تھا، تعویذ دیا تھا، دم کیا تھا، تو اس کو شفا ہو گئی تھی، اس کے عوض میں اس نے مجھے دودھ دیا۔ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور کہہ کی اور اس دودھ کو باہر نکال دیا۔ میں کلام اللہ کو بیچ کر اور اس کے بدلے میں دودھ لے کر آئے اور مجھے پلا دیا، دودھ باہر نکال دیا۔ تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو فرمانے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صدیق کے پیٹ میں حلال کے علاوہ کچھ نہیں جا سکتا، صدیق کے پیٹ میں حلال لقمے کے علاوہ کچھ نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کسی اونٹنی کا دودھ پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو زکوٰۃ کی اونٹنی تھی اور زکوٰۃ تو فقراء کا حق ہے، میرا حق تو نہیں ہے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح حلق میں انگلی ڈالی اور سارا دودھ دوبارہ کر دی۔ تو لقمہ حلال کا اہتمام بہت ضروری، لیکن یہ کیسے ہو؟ ایسے ہو کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین، حلال چیزیں واضح ہیں، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال، ہر بندے کو پتہ ہے یہ حلال ہے۔ والحرام بین، حرام چیزیں بھی واضح ہیں، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، چوری حرام ہے، کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا حرام ہے، اس کے طیب نفس کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے، حرام بھی واضح ہے۔ فرمایا وما بینہما مشتبہات، کچھ ان دونوں کے درمیان میں چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، بندہ شک میں پڑ جاتا۔ فرمایا ان مشتبہات سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، جو حرام میں پڑنے کے ڈر سے ان سے بچتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جو لاپرواہی میں ان میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں بھی پڑ جاتا ہے۔ تو ان مشتبہات، لقمہ مشتبہ سے بچنا لازمی۔ حلال حرام کی تمیز تو آسان ہے، لیکن مشتبہ کی تمیز بڑا مشکل کام ہے۔ خانقاہوں میں ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہے کہ مشتبہ کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، اور اس کی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے مشائخ کو یہ چیز دی ہوتی ہے، جیسے احمد علی لوری رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے نا، امین صفدر وقاضی صاحب اور ان کے کچھ دوست احمد علی لوری رحمہ اللہ کو آزمانے کے لیے گئے اور کچھ سیب خریدے، آدھے سیب حرام کے پیسوں کے اور آدھے سیب حلال کے پیسوں کے، اور حضرت کے پاس جا کر پیش کیے کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ لائے ہیں۔ تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کشفاً بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کا امتحان لینے آئے ہیں۔ تو حضرت نے وہ سیبوں کی جو شاپر تھا، تھیلا تھا، وہ کھولا اور ایک ایک سیب اٹھا کر ایک دائیں رکھتے گئے، ایک بائیں رکھتے گئے۔ تو حلال والوں کو دائیں طرف رکھا، حرام والوں کو بائیں طرف رکھا، پھر فرمانے لگے یہ تو میں رکھ لیتا ہوں، یہ تم لے لو، یا آپ ہی لے لو۔ تو سمجھ گئے کہ حضرت نے تو ایک ایک سیب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے حضرت ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم تو آئے تھے میرا امتحان لینے، بیعت کرنے تو نہیں آئے، لہذا میں آپ کو بیعت نہیں کرتا۔ بڑا اصرار کیا لیکن حضرت نے انکار کیا، نہیں تم لوگ اللہ والوں کے امتحان لینے آتے۔ اللہ کی شان واپس چلے گئے۔ جب اسٹیشن پہ گئے تو امین صفدر وقاضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ باقی دوست تو واپس ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن میرے دل میں بے چینی تھی، میں نے کہا میں نے واپس نہیں جانا۔ تو اسٹیشن سے باقی ساتھیوں کو گاڑی پر بٹھا کر میں پھر واپس حضرت کے پاس آ گیا، اور آ کر میں نے عرض کیا حضرت پہلے میں امتحان لینے آیا تھا اور اب بیعت ہونے آیا ہوں، لہٰذا بیعت فرما لیں۔ حضرت نے دیکھا کہ اب طلب سچی ہے تو حضرت نے بیعت فرما لی۔
اسی طرح خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ مرشد عالم غلام حبیب رحمہ اللہ کے گھر میں چکوال میں تشریف لے گئے. حضرت اس وقت گھر میں نہیں تھے، کہیں سفر میں تھے. تو ان کے بڑے جو بیٹے ہیں عبد الرحمان قاسمی صاحب اب نہیں ہیں، فوت ہو گئے، نور اللہ مرقدہ، وہ گھر میں تھے. تو انہوں نے کھانا بنوایا. پہلے بھی حضرت آتے رہتے تھے. تو اس دفعہ جب آئے اور کھانا سامنے دسترخوان پہ رکھا گیا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے، عبد الرحمان آپ کے گھر میں اور سور کا گوشت، آپ کے گھر میں اور سور کا گوشت. وہ بڑے حیران، یا اللہ ہم نے تو کبھی سور کا گوشت نہیں پکایا. حضرت بھی حیران، کتنا نئے گیرانہ ہے، اللہ والوں کا گیرانہ ہے اور سور کا گوشت دسترخوان پہ رکھا. بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کے گھر والوں کو پڑوسن جو ہے کہ کافی عرصے سے کہہ رہی تھی کہ جب آپ کے حضرت آئیں تو کھانا میں بھجواؤں گی اور میں بناؤں گی کھانا. تو اس دفعہ اس کو پتہ چلا تو اصرار کے ساتھ اس نے کھانے کی اجازت مانگی اور اپنے گھر سے کوئی چیز بنا کر بھیجی اور اس میں سور کا گوشت بھی تھا. تو حضرت نے دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ سور کا گوشت ہے. تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی نظر دے دیتے ہیں کہ حرام اور حلال کی تمیز ہو جاتی ہے. یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حرام اور حلال کی تمیز عطا کر. یہ تمیز کب ہوگی؟ جب ہم خود لقمہ حلال کھائیں گے، احتیاط کی زندگی گزاریں گے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے، تو پھر من کی کھڑکیاں اور دروازے کھلیں گے تو سب کچھ نظر آ جائے گا، سب کچھ پتہ چل جائے گا. ابھی ہماری آنکھیں بند ہیں، اندھے ہیں. ظاہر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ آنکھیں جو دل میں ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں. تو ہم اندھے گھوم رہے ہیں جیسے نابینے ہوتے ہیں. روحانی طور پہ ہم سب نابینے، سب نابینے، کسی کو کچھ نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ من کی آنکھیں کھول دیں. کم از کم ہم نے اور کچھ نہیں دیکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام اور حلال کی تمیز دے دیں تاکہ ہم حلال کو استعمال کریں اور حرام سے بچ لیں. کئی دفعہ مشتبہ چیز بندہ کھا جاتا، تو اللہ بچائے. بہرحال یہ چیز کوئی لازمی تو نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس ہو. نہ ولایت کا معیار ہے، نہ ولایت کا معیار ہے، نہ کوئی لازمی ہے. جب ہمارے پاس یہ چیز نہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں تو جتنا مکلف ہیں، جتنی وسعت ہے، اتنا ہی ہمارے اوپر احکام ہے نا. یہ تو لازمی نہیں ہے کہ ہماری من کی آنکھ کھلے ہی کھلے تو تب ہم بچیں گے. ہمیں بھی تو بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جتنی جس بندے کی وسعت ہوتی ہے اتنے احکام دیتے ہیں. تو ہم کمزوروں کے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دا ما یریبک الی ما لا یریبک. جس چیز میں تمہیں شک ہے اور جس میں شک نہیں، شک والی کو شک کے بغیر والے کے لیے چھوڑ دو. یعنی شک والی چیز کو چھوڑ کر جس میں شک نہیں اس کو اختیار کر. اس چیز کی طرف جاؤ ہی نہیں جس میں خطرہ محسوس ہوتا ہے، جس میں شبہ محسوس ہوتا ہے، جس میں شک محسوس ہوتا ہے. لیکن اگلی بات اہم ہے، ہر بات کی حقیقت کو سمجھنا بہت لازمی ہے. دین صرف ایک قسم کا حکم نہیں دیتا، بلکہ دین کے ہر حکم کی تفصیلات ہوتی ہیں، اس کی وضاحت ہوتی ہے، ہر موقع کی مناسبت سے اس میں نرمی اور سختی ہوتی ہے. تو فرمایا شبہات سے بچو، مشتبہ چیزوں سے بچو، لیکن شبہات پیدا نہ کرو. ایک چیز میں شبہ نہیں ہے، خواہ اس کے اندر شبہ نکال رہے ہو، شبہ میں پڑھ رہے ہو، شبہ پیدا کر رہے ہو اپنے دل میں. ایک حلال چیز ہے، ظاہر میں حلال نظر آ رہی ہے، خواہ اس میں شبہ ڈالنا، وسوسے ڈالنا، یہ چیز ٹھیک نہیں. شبہ اور شک پڑ جائے تو پھر تو بچو، لیکن اگر کوئی شک شبہ نہیں ہے تو پھر اسے استعمال کر لو. پھر جان بوجھ کے اس میں شبہات پیدا نہ کرو. اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہماری دعوت کرے، ہم اس کو آگے سے کہیں کہ بھائی پتہ نہیں تمہارا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پتہ نہیں تم نے مال کہاں سے کمایا ہوگا، لہٰذا مجھے شبہ ہے، میں آپ کا کھانا نہیں کھاتا، معذرت ہوں. تو یہ ہوتی ہے جاہلانہ صوفیت. یہ تلبیس ابلیس میں یہ چیزیں لکھی ہیں نا،
شیطان صوفیوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ دعوت کو قبول کرو۔ نبی علیہ السلام کی خود بھی کوئی بندہ دعوت کرتا تو قبول فرما لیتے، اور صحابہ کرام جنگوں میں جاتے، وہاں طرح طرح کے لوگ ہوتے، دیہات کے لوگ ہوتے جنہیں دین اسلام کے احکام سے بھی واقفیت بھی نہیں تھی، وہ دعوتیں کرتے تو صحابہ کرام ان کی دعوتوں کو قبول فرما لیے کرتے۔ اس لیے ایک بندہ ہماری اگر دعوت کر رہا ہے اور ظاہر میں وہ مسلمان ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے حلال کا ہی ہوگا، تو اس سے یہ پوچھنا اور اس تحقیق میں اور اس کھوج میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا گمان رکھتے ہوئے دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر پہلے سے شک شبہ پڑ گیا ہو، بندہ دن کا ملازم ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، رشوت خور ہے، تو پھر اسے پوچھیں کہ بھائی آپ دعوت تو میری کر رہے ہو مگر کون سی آمدنی سے؟ اصل آمدنی سے یا فضل والی آمدنی سے؟ کہتے ہیں اللہ کا فضل اوپر سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ کا فضل کہتے ہو، حالانکہ اللہ کا فضل تو نہیں ہے، تو کون سی آمدنی سے آپ نے دعوت کرنی ہے؟ وہاں پوچھ لینا چاہیے تاکہ اس کو دعوت بھی ملے کہ بھائی یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ تو اگر پہلے سے ایسی کوئی خبر اطلاع نہ ہو تو ہم پوچھنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی اجنبی شخص بھی آپ کی دعوت کرتا ہے اور ہے مسلمان ہے تو اس میں اچھا گمان قائم کرو اور اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ اور ایسے موقع پہ اگر آپ کھانا کھائیں گے تو امید ہے اس سے کوئی روحانی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم بعض دفعہ سفر میں ایسا کھانا کھا لیتے ہیں دوسرے لوگوں کی دعوت کا، تو فرمانے لگے ایک دفعہ کہ سفر میں بندہ معذور ہوتا ہے، اپنا گھر بار تو ہوتا نہیں ہے، اپنا چولہا اور سامان تو ہوتا نہیں کہ اپنا پکا کے کھائے، تو لازماً کہیں سے خرید کے کھانا پڑتا ہے یا کسی کی دعوت کا کھانا پڑتا ہے۔ تو سفر میں بندہ معذور ہے اور شریعت عذر کو قبول کرتی ہے۔ جب شریعت عذر کو قبول کرتی ہے تو امید ہے کہ روحانی طور پہ ہمارا نقصان بھی نہیں ہوگا اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اصل تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھنا ہے نا، نفع نقصان دینے والے اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ تو صرف اپنے نفس کو نہیں دیکھنا بلکہ شریعت اور سنت کو دیکھنا ہے۔ اب تھوڑا سا خلاصے کے طور پہ بات کو سمیٹتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز گوشت میں احتیاط کریں، گوشت میں احتیاط کریں۔ عام چیزوں کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب تک حرمت کی دلیل نہ آئے وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ عام کہیں آپ جنگل میں جاتے ہیں، صحرا میں جاتے ہیں، وہاں پانی پڑا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ پانی ناپاک ہوگا تو وہ پانی پاک ہے۔ اور گوشت کے بارے میں اصل یہ ہے کہ جب تک علت کی دلیل نہ آئے گوشت حرام ہوتا ہے۔ آپ بیرون ملک جاتے ہیں، وہاں آپ گوشت کھاتے ہیں، تو جب تک آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہ ہو کہ یہ مسلمان لوگوں کا ذبیحہ ہے اور اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہے، حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے اور یہ وہ گوشت ہے، دلیل نہ ہو تو اس گوشت کو نہ کھائیں۔ تو گوشت کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط ہو۔ اور پھر ہمارے ملک کے اندر جو باہر کی کمپنیاں ہیں وہ طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، KFC، پیزا ہاٹ، ایسی ایسی چیزیں نوجوان شوق سے کھاتے ہیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں پیزا ہاٹ کا مطلب پیچھے ہٹ، یعنی اس سے دور ہٹو، یہ نہ کھاؤ۔ تو ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کس فارمولے کے تحت یہ چیزیں بناتے ہیں اور تیار کرتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ گوشت بھی استعمال ہوتا ہے اور گوشت پتہ نہیں کیسا ذبیحہ ہوتا ہے، تو بچنا چاہیے۔ گوشت کے بارے میں احتیاط زیادہ ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر کھلی چیزوں کو نہ کھائیں۔ سر عام جو کھلی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جس پر لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، باہر گرد و غبار پڑتا ہے، مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور پھر نظریں پڑتی ہیں، جلیبی سامنے رکھی ہوتی ہے، سموسے سامنے رکھے ہوتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں جو براہ راست سامنے ہیں اور نظر براہ راست ان کے اوپر پڑتی ہے، تو وہاں سے گزرنے والے کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کی نظر میں کیا ہوتا ہے، کسی کی نظر میں کیا ہوتا ہے، یہ نظر اپنی تاثیر رکھتی ہے۔
جتنے لوگوں کی نظر ان کھلی اشیاء پہ پڑی ان تمام کی نظروں کا اثر ان اشیاء کے اندر چلا گیا، لہذا اب وہ کھلی چیزیں کھائیں گے تو اس سے روحانیت کا نقصان ہوگا۔ اگر آپ کوئی بند چیز کھاتے ہیں، کیلا ہے، اس کے اوپر لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں مگر چھلکا ہے، چھلکے پہ نظریں پڑتی ہیں، چھلکا اتار لیں گے، اندر سے آپ کیلا کھا لیں۔ ایسی پیک چیزیں ہوں، بند چیزیں ہوں تو اس میں اتنی تاثیر نہیں ہوتی، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، بس کھلی چیزوں سے بچیں۔ پھر اس کے بعد جب بھی کوئی چیز کھائیں تو دیکھیں آپ نے جس پیسے سے رقم سے وہ چیز خریدی ہے وہ رقم حلال ہے یا حرام ہے، اپنی ہے یا کسی دوسرے کی ہے، اجازت سے لی ہوئی ہے یا بغیر اجازت کے اٹھائی ہوئی ہے، کسی کا اجتماعی مال تو نہیں، کوئی وقف کا مال تو نہیں۔ تو جس پیسے سے آپ چیز خرید رہے ہیں اس پیسے کو دیکھیں یہ کہاں سے آیا، اور اگر پیسہ حلال کا ہے تو جس چیز کو خرید رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کئی دفعہ پیسہ تو حلال کا ہوتا ہے مگر چیز اس سے حرام خرید کر کھاتے ہیں، پیسہ حلال کا ہے مگر اس سے شراب خرید کر پی تو شراب حرام ہے۔ آج کل کے دور میں یہ جو ہمارے عام ہوٹل چل رہے ہیں اس میں جگہ جگہ نا وہ ایک چیز بکتی ہے جس کو ٹکا ٹک کہتے ہیں، یہ حرام ہے شریعت کی روح سے۔ پیسے حلال کے تھے، گھر سے لیے، اپنے ماں باپ سے لیے، جا کر کھاتے کے ٹکا ٹک، سب سے نجس چیز۔ اللہ کے بندے طیب چیزوں میں آپ کو یہی نظر آئی سب سے نجس چیز؟ کلوا من الطیبات، اچھی چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، تو آپ کو سب سے اچھی چیز یہ نظر آئی، سب سے پاک چیز یہ نظر آئی، نجس چیز ہے۔ تو پیسے حلال کے تھے اور جو چیز کھائی وہ حرام کی کھائی، تو ایسا بھی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایسی چیزیں نہ کھائیں جن میں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہو، چیزیں تو حلال کی ہیں لیکن حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جس ہوٹل میں ٹک ٹک بکتا ہے اسی ہوٹل میں آپ چکن کھاتے ہیں، مٹن کھاتے ہیں، تو وہ پکتا کہاں ہے؟ اسی توے پہ، جس پہ ٹکا ٹک پکا اسی پہ چکن پکا، مٹن پکا، تو اب اس کا مسالہ اور اس کا اثر آپ کے چکن میں بھی، آپ کے مٹن لذت آ جاتی ہے، ذائقہ بنتا ہے۔ تو اس لیے ایسے ہوٹل میں کھانا نہ کھائیں جس میں ایسا جو اختلاط ہو اور ایسی آمیزش ہو، ایسی جگہوں پہ کھانا نہ کھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد اس چیز کی احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ جتنا کتنا مسلمان نیک اور پرہیزگار بندے کے ہاتھ کا کھانا ہو سکے کھائیں، جتنا کتنا بے دین بندے کے ہاتھ کا، بے وضو اور ناپاک بندے کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے اتنا ہی اس کا جو ہے طبیعت پر، روحانیت پر غلط اثر پڑے گا اور من کی کیفیت خراب ہوگی۔ اور جتنا ذکر فکر کے ساتھ کھانا ہوگا، باوضو ہوگا، داڑھی والے کا کھانا ہوگا، نمازی بندے کا کھانا ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ طیب اور پاک ہوگا۔ ایسے بندے کو ترجیح دینی چاہیے، گو کہ عام لوگوں کے ہاتھ کا کھانا کھانا بھی حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نیک اور پرہیزگار بندے کے ہاتھ کا کھانا کھایا جائے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، جب انہوں نے ایک ساتھی کو بھیجا تھا کہ تم کھانا لے کے آؤ، تو اس میں یہ الفاظ کہے تھے کہ دیکھنا ایسے بندے سے کھانا لانا جو ازقا ہو، زیادہ نیک متقی پرہیزگار ہو، ایسے شخص سے کھانا لے کے آنا۔ اس چیز کی احتیاط رکھنی چاہیے۔ اور آخری بات کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تأکل طعاما الا طعام التقی، تم کھانا نہ کھاؤ مگر متقی اور پرہیزگار شخص کا کھانا۔ اگر کھانا ہو تو کسی نیک پرہیزگار بندے کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا بھی اور کوئی بندہ نہ کھائے بلکہ نیک متقی اور پرہیزگار بندہ کھائے۔ اگر عام فاسق فاجروں کو کھانا کھلائیں گے تو وہ ٹکار مار کے چلے جائیں گے، بائے بائے کر کے چلے جائیں گے۔ نیک اور متقی شخص پرہیزگار بندے کو کھانا کھلاؤ گے تو وہ دل سے دعا دے گا
آپ کے لیے برکت کی دعا کرے گا، آپ کے لیے مزید رزق حلال میں وسعت کی دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ رزق حلال میں وسعتیں عطا فرما دیں گے اور رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لقمہ حلال کی احتیاط کریں۔ آج سے ہم عزم بالجزم کریں کہ ہم نے کم از کم ایک چلہ 40 دن تک ہم نے اپنے لقمے کی نگرانی کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے۔ چاہے ہم دن میں 2 لقمے کھائیں مگر کھانا حلال کا ہے، پاک اور طیب کھانا کھانا ہے۔ پھر دیکھیے کیسے کیسے روحانی کیفیات بحال ہوتی ہیں اور کھوئی ہوئی کیفیات لوٹتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے اور رزق حلال دے کر حرام سے